ہر اہم کام میں بسم اللہ سے شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیجئے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ بخشش کا پروانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ بسم اللہ کی برکت کی عجیب و غریب حکایت۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی پکڑ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔
شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ گناہ گار کی بخشش ہو گئی۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا، ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیرینی مٹھاس نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، نمبر ایک اللہ عز و جل کے نام کی لذت اور نمبر دو موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے۔ رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہانہ قیمت طلب نہیں کرتی، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہانہ قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، کرتی ہے۔ والدین کی عذاب قبر سے رہائی۔ شرعۃ الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے آج کل عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ تحریر ہوتی ہے اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں۔ کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ میرے زندہ دل بھائیوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کی بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں۔ اور اے میرے تاجر بھائیوں، آپ بھی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے
گزیر کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حیرت انگیز جامعت، اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام پر، شعیب علی نبینا و علیہ السلام پر، حیرت انگیز جامعت، اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہم السلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام پر، 30 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر۔ توریت شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے اور 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ نمبر 1، توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر۔ اور نمبر 4، قرآن مجید تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں، اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ شریف میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف بے میں موجود ہے۔ دبلا پتلا شیطان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پراگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔
کافر کے شیطان نے کہا میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ خوفناک سانپ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوفناک سانپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سانپ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے۔ آپ نے اس کو منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ پھر دوبارہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا اسی مقام پر گزر ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اے شخص، کیا تو نے سانپ کو پکڑ لیا؟ یہ فرما کر جیوں ہی سانپ کی طرف نظر کی، اس نے مارے شرم کے اپنا سر اپنی دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا کہ اے روح اللہ، یہ مجھ پر اپنی قوت سے غالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت غالب ہوا ہے۔ بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا۔ 10,000 نیکیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے اور 10,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ 75,000 نیکیاں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ بخش دیے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نماز والے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ پس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔
بسم اللہ شریف کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات سے نجات پانے کا آسان طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا، دوزخ سے آزادی۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ شرابی بلی بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے بہت بڑے شرابی تھے۔ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی۔ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا
پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کیا اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے اب حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ باادب بے ادب بے نصیب۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ عز و جل کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں، ہم گنہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہرور نہ ہوں گے؟ نیز ان جملہ اللہ والوں، نبیوں اور رسولوں کے بھی جو سردار ہیں، یعنی سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اللہ عز و جل کو کس قدر محبوب پسندیدہ ہوگی۔ یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ حضرت بشر حافی نے اللہ عز و جل کے نام کی تعظیم کی تو عزت پالی۔ تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کریں، جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لیں، تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے؟ حضرت بشر حافی نے جہاں اللہ عز و جل کا نام دیکھا وہاں عطر لگایا تو پاک ہو گئے۔ تو ہم اگر جہاں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو وہاں عطر و گلاب چھڑکیں تو کیوں پاک نہ ہوں گے؟ جانور بھی ولی کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت کا وصال ہو گیا ہے، چونکہ اس درکا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا
قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بسم اللہ کی برکت سے دو یہودیوں کو ایمان نصیب ہوا۔ ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا، ایک یہودی کسی یہودن پر عاشق ہو گیا اور اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا۔ چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطائے اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضرت نے ایک کاغذ کے پرزہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور فرمایا نکل جا۔ وہ نکل گیا۔ نکلتے ہی اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ درے اسنا اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اگر تجھے جنت درکار ہے تو حضرت عطا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا۔ پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ عز و جل نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں رحمہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہاں تک بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی ہم نے تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔